کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، یعنی زندگی میں تمہارے اوپر حالات آئیں گے، گھریلو حالات بھی آئیں گے، سفر اور حضر میں بھی جانا ہوگا، اسی طرح بیماریاں بھی آئیں گی، اسی طرح غم بھی آئیں گی، خوشی بھی آئیں گی، مگر ان ساری چیزوں کے اندر نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور جو ان ساری چیزوں کے اندر ان حالات سے متاثر نہ ہو کر نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے، اور جو حالات سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر بہانے سے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو آگے پیچھے کر دیتا ہے، نماز کو قضا کر دیتا ہے، اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اور پوری دنیا والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا رہتا ہے۔ نماز کی یہ تاثیر قرآن میں بیان کی گئی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اب دنیا میں جتنی برائیاں ہیں وہ دو ہی طرح کی ہیں، یا تو فحش برائیاں ہیں یا پھر برے کام ہیں، اور نماز ان دونوں سے روک دیتی ہے۔ جب ان دونوں سے نماز نے روک دیا تو آدمی کا نیک بننا اور اس کا اللہ والا بننا یہ بہت آسان ہو گیا، کیونکہ برائیاں جو ہیں، گناہ جو ہے، وہی ایسی چیز ہیں جو اس کو اللہ کی طرف قدم اٹھانے نہیں دیتے، لیکن جب نماز کی پابندی نے ان دونوں چیزوں سے روک دیا، اب وہ دن بدن جو ہے وہ روحانیت کے اندر قدم بقدم جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص حالات سے متاثر ہو کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، نماز کو آگے پیچھے کرتا ہے، تو وہ سارے حقوق کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کہی تھی کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے اعمال اچھے نکلتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز میں کمی نکل گئی اس کے سارے اعمال میں کمیاں ہی نکلتی چلی جائیں گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے، اور آخرت میں ناکامی کا دار و مدار بھی نماز کے اوپر ہے۔ اور اس سے ایک بات اور نکلتی ہے، وہ یہ نکلتی ہے کہ دنیا میں کامیابی کا دار و مدار بھی نماز کے اوپر ہی ہے، اور دنیا میں ناکامی کا دار و مدار بھی نماز کے اوپر ہے۔ اصل میں یہ جو حدیث ہے اس میں ظاہری طور سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز اچھی نکل آئی تو سارے اعمال اچھے نکلتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی نماز اچھی پڑھیں اور باقی اعمال کو چھوڑ دیں، آپ روزہ نہ رکھیں، آپ کے پاس مال ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج نہ کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں، صرف نماز پڑھتے رہیں اور نماز قیامت کے دن اچھی نکل گئی تو سارے اعمال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز کا حق ادا کرتا ہے، نماز کی صحیح حفاظت کرتا ہے، نماز کو ٹائم پر سکون اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، حفاظت میں ساری چیز آ گئی، حفاظت میں ٹائم پر ادا کرنا بھی آ گیا، حفاظت میں اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی آ گئے، اور حفاظت کے اندر سکون اور اطمینان سے پڑھنا بھی آ گیا۔
یہ ساری چیز اس کے اندر اگر آ گئی اور وہ نماز کی واقعی حفاظت کرنے والا ہو گیا، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ باقی اعمال کی حفاظت بدرجہ اولا کرے گا۔ یعنی ایک آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو اس سے اس حفاظت کا اثر یہ ہوگا دنیا کے اندر کہ وہ نماز کی حفاظت کی برکت سے روزے کی بھی حفاظت کرے گا، اس نماز کی حفاظت کی برکت سے زکوٰۃ کی بھی حفاظت کرے گا، اس نماز کی حفاظت کی برکت سے جو ہے وہ حج بھی کرے گا اگر اس کے پاس مال ہے، اس نماز کی برکت سے اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا، اور اس نماز کی برکت سے اپنے والدین کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا، اپنے بھائی بہنوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا ہوگا، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا، یہاں تک کہ پورے گاؤں کے اور پوری دنیا والوں کے حقوق ادا کرنے والا ہوگا اگر وہ نماز کا صحیح حق ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ نماز جو ہے ایمان کے بعد سب سے پہلا حق مسلمان کے اوپر نماز ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق مسلمان کے اوپر نماز ہے۔ جس آدمی نے نماز کا حق ادا کر دیا، نماز کی حفاظت کر لی، اس کے ٹائموں کی حفاظت کر لی اور اس کو سکون اطمینان سے پڑھنے والا بن گیا، گویا کہ نماز کی حفاظت کرنے والا ہو گیا، تو گویا کہ اس نے اللہ کے حق کی حفاظت کی، اور جو اللہ کے حق کی حفاظت کرے گا اس سے آپ دنیا میں امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے حق کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب وہ اللہ کے حق کی حفاظت کر رہا ہے تو اس سے یہ امید ہے کہ وہ آپ کے حق کی بھی حفاظت کرے گا، وہ پڑوسیوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا، وہ اپنے والدین کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا، اسی طرح اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کا سب سے بڑا حق جو نماز ہے اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے ہر چیز کی حفاظت وہ خود بخود کرے گا۔ اور اس کا دوسرا پہلو نکالو، اس کا دوسرا پہلو یہ نکلا جو حدیث کے اندر آیا کہ جس کی نماز اچھی نہ نکلی اس کے سارے اعمال میں کمی نکلتی چلی جائے گی، یعنی وہ جہنم تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے اللہ کا سب سے بڑا حق یعنی نماز، ایمان کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ نماز کا ہے، جس آدمی نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس مالک نے پیدا کیا، جس مالک نے ایمان کی دولت سے نوازا، جس مالک نے روزی دی اور جس مالک نے تندرستی عطا کی، جس مالک نے اولاد کی نعمت سے نوازا اور جس مالک نے دولت دی، وہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا یعنی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ اس سے امید نہ کریں کہ وہ آپ کا حق ادا کرے گا۔ بہت سے یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں نوجوان ہے نماز تو پڑھتا نہیں، والدین کا بڑا حق ادا کرتا ہے۔ ہاں کچھ دن کرے گا لیکن پھر وہ اپنی حالات پر آ جائے گا۔ جس طرح نوجوان نماز شروع کرتا ہے نا، نماز شروع کی تو بس نماز پہ لگ گیا، خوب توجہ کے ساتھ لگ گیا، اور 1 مہینہ نماز جو ہے وہ دبا کے پڑھی، تو یہ اس کا مزاج سمجھ میں آ گیا۔ 1 مہینے کے بعد نماز کی چھٹی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس کا مزاج ہے کہ جس عبادت کی طرف، جس حق کی طرف وہ چلتا ہے کچھ دن چلتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسی طرح وہ بندوں کے حقوق میں بھی کرے گا اور نماز کے علاوہ جتنے فرائض ہیں ان میں بھی اسی طرح کرے گا۔ یہ اس کا مزاج ہے، اس کی فطرت بن چکی ہے یہ کہ جس طرح وہ نماز کا حق صحیح ادا نہیں کر رہا، 1 مہینہ پڑھتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح والدین بھی اس سے امید نہ کرے کہ والدین کا وہ حق ادا کرے گا، کیونکہ جب وہ سب سے بڑے مالک کا صحیح حق ادا نہیں کر رہا، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو بھلا والدین کا حقوق کہاں سے ادا کر دے گا؟ وہ والدین کا حق بھی اسی طرح ادا کرے گا۔ کس طرح؟ یعنی کچھ دن کے لیے والدین کی خدمت میں لگ جائے گا، ان کا کہنا مان رہا ہے، ان کو کما کر دے رہا ہے اور ان کی خدمت کر رہا ہے، رات کو ان کے پیر دباتا ہے، یہ ایک جوش چڑھے گا کچھ دن کے لیے، وہ کچھ دن کے بعد اتر جائے گا۔
کیوں ہو گئے؟ یہ اس لیے ہوگا کہ جب وہ نماز میں اس کا یہ معاملہ ہے تو تمہارے حقوق کی پرواہ کہاں کرے گا؟ اس کا مزاج ہی یہ بن چکا ہے، اس کی فطرت، اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ کچھ دن چلتا ہے نماز کی طرف، اسی طرح کچھ دن چلے گا والدین کے حقوق کی طرف، پھر چھوڑ دے گا، کچھ دن چلے گا بھائی بہنوں کے حق ادا کرے گا، پھر چھوڑ دے گا، کچھ دن چلے گا جو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، پھر جو ہے وہ لڑائی پر اتر آئے گا، کچھ دن چلے گا دوسرے حقوق کی طرف، پھر چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کا حق صحیح ادا نہیں کرتا۔ اگر وہ نماز کا صحیح حق ادا کرنے والا ہوتا تو وہ سارے حقوق صحیح ادا کرنے والا ہوتا، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ جو ہے وہ سب سے بڑے محسن ہیں اس انسان کے۔ سب سے بڑا احسان اللہ کا اس انسان پر ہے اور کسی کا نہیں۔ اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد بھائی بہن رشتہ دار ہیں، اس کے بعد پڑوسی ہیں، اس کے بعد جو ہے گاؤں والے ہیں، اس کے بعد پوری دنیا والے ہیں۔ لیکن جب وہ سب سے بڑے محسن کا حق ادا نہیں کر رہا، نماز کا حق ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو والدین اس سے امید نہ کریں کہ وہ تمہارا حق ادا کرے گا، بھائی بہن اس سے امید نہ رکھے کہ وہ تمہارا حق ادا کرے گا۔ اس لیے اس کو کوئی نماز کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی سمجھتے کہ تیرا حق تو ادا کر رہا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، والدین سمجھ رہے ہیں کہ تیرا حق تو ادا کر رہا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، بھائی بہن سمجھ رہے ہیں کہ تیرا حق تو ادا کر رہا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، بیوی کہتی ہے کہ چلو نماز نہیں پڑھتا، کم سے کم تیرا حق تو ادا کرتا ہے۔ یہ کچھ دن کرے گا، پھر وہ اپنی حالت پر آ جائے گا، اس لیے کہ تمہارا احسان تو بہت چھوٹا ہے اس احسان کے مقابلے میں جو اللہ کا ہے۔ جب وہ اللہ کے احسان کو نہیں مانتا، اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا، اور اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتا، تو تم کیسے امید کرتے ہو کہ تمہارا حق ادا کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا نوجوان یا ایسا کوئی آدمی، ایسا کوئی جو ہے وہ ادھیڑ عمر کا آدمی یا ایسا کوئی بچہ جو نماز کا پابند نہ ہو، وہ والدین کا حق ادا کرتے۔ کچھ دن کرے گا پھر چھوڑ دے گا، کچھ دن کرے گا پھر چھوڑ دے گا، یہاں تک کہ بزنس کے اندر بھی یہی معاملہ ہوگا۔ کچھ دن ایمانداری سے چلے گا، پھر جو ہے وہ اپنا وہی کام کرے گا، کیونکہ اس کا مزاج بنا ہوا ہے، اس کی فطرت بن چکی ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ دار و مدار ہے اور نچوڑ ہے دنیاوی کامیابی کے لیے بھی، اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی یہ نماز جو ہے وہ نچوڑ ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ سب کچھ اس سے امید کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث کے اندر کہ جس آدمی کو آپ مسجد کا عادی دیکھیں، نماز کا عادی دیکھیں، اس کے جو ہے ایماندار ہونے کی گواہی دے۔ ایماندار ہونا مسجد سے کیسے جڑ گیا؟ بھائی ایماندار ہونا الگ چیز ہے، مسجد میں جانا الگ چیز ہے ہمارے نزدیک، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر چیز، ہمارا ہر حق جو ہے وہ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں تو ہر ایک کا حق ہم صحیح ادا کرنے والے ہوں گے۔ اگر اللہ کا ہی حق ادا نہیں کریں گے تو ہم کسی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سب سے اہم چیز ہے نماز۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کے اندر جو کہا گیا ہے کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے سارے اعمال اچھے نکل آئیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ جو نماز کا پابند ہوگا، نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا، وہ سارے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہوگا، سارے اعمال کو صحیح حق ادا کرنے والا ہوگا، پڑوسیوں کے اور دنیا والوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، اللہ کے باقی حقوق بھی ادا کرے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا، نماز کا صحیح حق ادا نہیں کرے گا یا گنڈے دار نماز پڑھے گا، وہ حق بھی گنڈے دار ہی ادا کرے گا، اس لیے اس سے کوئی امید نہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن دار و مدار نماز کے اوپر۔ نماز اچھی نکل گئی، سارے اعمال اچھے، نماز بری نکل گئی، سارے اعمال برے نکلتے چلے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آخرت اور دنیا ہر ایک میں کامیابی کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی سختی کے ساتھ پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔